صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: العلم وراثۃ کریمہ والآداب حلل مجددہ والفکر مرآۃ صافیہ. مولا کائنات کے کلمات قصار کے ذیل میں آپ کے سامنے مثالی معاشرے کے عنوان سے ایک سیریز پیش کی جا رہی ہے. امام نے کلمات قصار کے 5ویں حصے میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. مولا کے حدیث کے ترجمے سے پہلے کچھ لفظوں کی وضاحت کی ضرورت ہے. علم یعنی دانش، علم یعنی سائنس، علم یعنی معرفت. اسلام میں تمام علوم 2 حصوں میں تقسیم ہے، یا علم نافع ہے یا علم غیر نافع ہے، یا علم مفید ہے یا علم مضر ہے. جیسا کہ ہم لوگ عصر کی تعقیبات میں پڑھتے ہیں: اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. پروردگارا اس علم سے پناہ چاہتا ہوں جو مفید نہ ہو. اب علم مفید کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ علم جو انسان اور انسانیت کی خدمت کرتا ہو، چاہے اس کی دنیاوی زندگی میں یا اخروی زندگی میں. اسلام کی نگاہ میں یہ علم انسانی اور اسلامی ہے. اور ہر وہ علم و دانش جو انسان اور انسانیت کے لیے مفید نہ ہو، فائدہ مند نہ ہو، یا اس سے بدتر کہ انسان یا انسانی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو، مضر ہو، تو وہ علم نہ انسانی ہے نہ اسلامی. وراثت یعنی ارث، میراث، ترکہ، وہ مال جو ایک انسان اس کے مرنے کے بعد دوسرے تک منتقل ہوتا ہے بغیر کسی خرید و فروخت کے. کریمہ یعنی گران قیمت، گران بہا، ارزش مند، زیادہ قیمت والا. الآداب ادب کی جمع ہے. ادب یعنی اخلاق، شائستگی، کردار میں اجتماعی نیک روابط رکھنا، لوگوں میں اچھے تعلقات قائم کرنا. حلل الحلہ کی جمع ہے. گران بہا، نیا لباس، مزین لباس. بعض اہل لغت نے زیور کے معنی میں حلل کو لیا ہے. مجددہ جدید یعنی نیا. یاد رہے ہر نئی چیز کو مجددہ نہیں کہیں گے. یہ جو حدیث میں لفظ مجددہ استعمال ہوا ہے، ایسا نیا جس کے اندر پرانی کیفیت نہ ہو، بلکہ وہ ہر زمانے میں نیا ہی رہ جائے، ہمیشہ نیا رہے، زمانہ گزرنے کی وجہ سے پرانا نہ ہو. الفکر یعنی کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرنا، سوچ وچار کرنا، دماغ کا استعمال کرنا. مرآ یعنی آئینہ، شیشہ. صافیہ یعنی صاف و شفاف. اب حدیث کے ترجمے پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. امام فرماتے ہیں علم گران قیمت میراث ہے. ادب نو بنو لباس یعنی ایک ایسا لباس جو نیا ہی رہتا ہے. اور فکر صاف و شفاف آئینہ ہے. مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک معاشرے یا ایک انسان یا ایک سماج کے اندر کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلانی چاہیے کہ ایک سوسائٹی میں زندگی کیسے گزاری جائے، کس کی زندگی بہت اچھی ہوگی. اس حدیث کے مطابق علم سماج کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. آداب، ادب انسان کی پہچان بتاتا ہے، اور فکر اصل معرفت تک انسان کو پہنچاتی ہے. علم و دانش جو پہلے حصے میں مولا نے ارشاد فرمایا، علم ایک گران بہا، ارزش مند، زیادہ قیمت والا میراث ہے. یعنی مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے انسان مرنے کے بعد ارث میں
ایک مفہوم واضح ہو گیا کہ مرنے کے بعد ارث میں بہت سے لوگ میراث میں دولت لیتے ہیں، کسی کو مکان ملتا ہے، کسی کو زمین، کسی کو پیسہ، کسی کو جائیداد، مگر امام اس فقرے کے ذریعے ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ فقط مال و دولت میراث نہیں ہوتی، بلکہ یہ مال و دولت یہ مادی میراث ہیں۔ مثال کے طور پر مال و دولت، کاروبار، گھر بار کے علاوہ مگر معنوی چیزیں بھی میراث ہوتی ہیں۔ مرنے والے سے علم لیا جا سکتا ہے، مرنے والے سے ادب لیا جا سکتا ہے، مرنے والے سے اخلاق لیا جا سکتا ہے، معنوی میراث بھی ملتی ہے، یعنی علم و جہالت، اخلاق و بد اخلاقی، دوستی دشمنی، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ یعنی میراث صرف پیسہ نہیں ہے، صرف دولت نہیں ہے، صرف مال نہیں ہے، بلکہ میراث میں سب سے بہترین میراث علم کی میراث ہے۔ اسی لیے امام حسین کو السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، دنیا کے بہت سے لوگ میراث میں مال و دولت تلاش کرتے ہیں، مگر امام حسین اور معصومین علیہم السلام، وہ نبیوں کی میراث ان تک جو پہنچی ہے وہ علم کی میراث پہنچی ہے، زہد کی میراث، تقوی کی میراث، خلت کی میراث۔ کیونکہ اس بات پہ بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیوں علم تمام میراث میں سب سے زیادہ ارزش مند ہے؟ کیونکہ مال و دولت ایک مدت تک کے لیے ہوتا ہے اور علم ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، علم نفع بخش ہوتا ہے۔ علم ہی کے ذریعے دنیا میں جتنے بھی پیسہ کمانے والے ہیں، جو بھی کاروبار کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی بزنس کرتے ہیں، ہر آدمی کو پیسہ کمانے کے لیے بھی علم سے آراستہ ہونا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، ہر چیز کو صحیح طرح سے تقسیم کرنے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب علم سے آراستہ ہوگا۔ اسی لیے مولا کائنات نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اے کمیل علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تم حفاظت کرتے ہو۔ مال خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے، علم صرف کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ علم حاکم ہے، دولت مال محکوم ہے۔ اور امام فرماتے ہیں، اے کمیل مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں، اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ بے شک ان کے اجسام نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، مگر ان کی یادیں دلوں میں موجود رہتی ہیں۔ اس لیے اے علی کے چاہنے والوں، اے مسلمانوں، اے اللہ کی باتوں پر بھروسہ کرنے والوں، اے قرآن والوں، اگر دنیا میں بھی پیسہ کمانا ہے، دولت کمانا ہے، تو اس کو بھی کمانے کا بہترین ذریعہ ہے علم حاصل کرنا۔ اور اگر علم کسی کو مل جائے تو علم ایک ایسی میراث ہے جو ارزش مند ہے، قیمتی ہے۔ اب ذرا دوسرے حصے پہ آداب و اخلاق کی گفتگو ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ادب کسے کہتے ہیں۔ علماء اخلاق ادب کی تعریف میں فرماتے ہیں، ادب یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کی حد و اندازے کا لحاظ کرے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ مثال کے طور پر انسان کی زبان اپنے اور سامنے والے کے حد و اندازے کا لحاظ رکھے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ بس اگر کوئی گالی بکتا ہو یا کوئی اور یا غیر مؤدبانہ زبان استعمال کرتا ہو تو گویا اس نے اپنی شخصیت کو بھی حد سے گرا دیا، اپنی شخصیت کے لیے بھی وہ حد سے پار ہو گیا، اور دوسروں کی شخصیت کا بھی اس نے خیال نہیں کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے، آپ نے فرمایا قرآن خدا کا ادب کا مجموعہ ہے، یعنی قرآن وہ کتاب ہے جو ادب والی ہے۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان اس کتاب سے ادب سیکھے۔ ادب ایک ایسا زیور ہے جو ہمیشہ نیا کا نیا رہتا ہے، وہ پرانا نہیں ہوتا ہے۔ حلل یعنی زیور، اور مجددہ نیا، ہمیشہ نیا رہتا ہے۔ مولا نے ادب کو ایسے زیور یا لباس سے مشابہت دی، تشبیہ دی جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح انسان نیا لباس یا زیور اپنے اوپر آراستہ کرتا ہے اور خوبصورت دکھنے کے لیے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لباس اور زیور پرانا ہو جاتا ہے، پھر اس کا فائدہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر انسان اچھے آداب سیکھ لے، اخلاق اچھے رکھے، تو وہ ایک ایسا زیور ہے کہ وقت گزرنے کے بعد وہ پرانا نہیں ہوگا، بلکہ جتنا وقت گزرے گا اتنا ہی زیادہ با اخلاق ہوتا نظر آئے گا، وہ لوگوں کی نگاہوں کا رونق بنتا چلا جائے گا۔ جس طرح اچھے لباس اور زیور میں ملبوس دلہن کو دیکھنے کے بعد دولہا اس کی تعریف سے رکتا نہیں، اسی طرح اچھے آداب سے مؤدب انسان کو دیکھ کر اچھے انسان رکیں گے نہیں، ہمیشہ اس کی تعریف کریں گے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں اور چاہنے والوں تک ایک پیغام بھیجا، اور پیغام کیا ہے؟ میں تمہیں تقوی الہی، خدا کے لیے سعی کوشش، سچائی، امانت داری اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھے رفتار کی دعوت دیتا ہوں۔ جب بھی تم میں سے کوئی تقوی الہی، سچائی، امانت داری اور لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آئے تو لوگ یہ کہیں گے، کون ہے یہ جعفری ہے، کہیں گے انہیں جعفر ابن محمد نے ادب سکھایا ہے، تو ہمیں خوشی ہوگی۔ یعنی امام اپنے چاہنے والوں سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری پہچان اچھے اخلاق سے ہو، اور جب تمہارا اچھا اخلاق دنیا کے سامنے پیش ہوگا تو خود بخود لوگ تمہارے اخلاق کے ذریعے ہم تک پہنچیں گے، اور ہمیں اس بات سے بہت خوشی ہوگی۔ اور تیسرا مرحلہ ہے فکر اور اندیشہ، غور و فکر و اندیشہ کو اسلام نے بے نہایت اہمیت دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری عبادت، سارے اعمال، سارے کاموں کا دار و مدار فکر پہ ہے۔ اگر فکر صحیح ہے تو عمل بھی صحیح، اگر فکر اچھی تو عمل بھی اچھی، فکر کا دار و مدار ہے۔ خداوند عالم اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، کہہ دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرنا، قل انما اعظکم بواحدتین، تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تم اللہ کے لیے دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ، یا ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، ثم تتفکروا، تو تم پھر غور و فکر کرو گے، ما بصاحبکم من جنہ، تمہیں یہ پھر پتہ چلے گا کہ تمہارا صاحب اختیار، تمہارا دیکھ بھال کرنے والا مجنون نہیں ہے۔ یعنی خدا بھی فکر کی طرف تاکید کر رہا ہے کہ تم سوچو۔ قرآن کے آنے کا بھی مطلب یہی ہے، افلا یتدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ فکر جب تک تعصب، اندھی تقلید، خرافات، خود پسندی، تکبر اور دشمنی کا پردہ پڑا رہے فکر پر، اس وقت تک فکر و اندیشہ کے فکر کی راہیں انسان پر اصلاً کھلی نہیں سکتی۔ جیسے ہی انسان عقل کی زنجیروں سے آزاد ہو جائے، اسے فکری جولان کا موقع فراہم ہوتا ہے، اور نتیجے میں وہ حق و باطل، دوست و دشمن، خیر و شر اور نیک و بد کے درمیان تمیز کرنے لگتا ہے کہ اصل میں سپر پاور وہ ہے جو خدا سے دور کر رہا ہے لوگوں کو، یا وہ ہے جس کے پاس خدا ہے۔ اصل میں طاقت والا وہ ہے جس کے پاس زیادہ سے زیادہ اسلحے ہیں، جس کے پاس زیادہ میزائل ہیں، یا وہ زیادہ طاقتور ہیں جن کے پاس کوئی بھی میزائل نہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اس لیے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ یہ حق و باطل کی پہچان اسے ہو جائے گی۔ اسی لیے فکر کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں 1 گھنٹے کی فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ بس فکر مولا کے اس فرمان کے تحت انسان کے لیے صاف و شفاف آئینے کا کام کر سکتی ہے۔ جس طرح آئینہ انسان کو اس کی اچھائی، برائی، ضعف و قوت، عیب، نقص سب کچھ دکھاتا ہے، انسان کے سامنے ہر چیز کی حقیقت کو واضح اور نمایاں کر دیتا ہے، اسی طرح فکر بھی انسان کے سامنے ہر چیز کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے، اسی شکل میں انسان کو دکھاتا ہے جس شکل میں اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ لیکن آئینہ کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے اوپر دھول،
یا میل نہ ہو، اسی طرح فکر کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر پردے نہ پڑے ہوں جہالت کے، گمراہی کے، خرافات کے۔ اور اگر پردے پڑ جائیں گے تو پھر قرآن کی آیت کے مطابق وہ مصداق ٹھہرے گا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے ان کے پاس مگر یہ سوچتے اور سمجھتے نہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں ان کے پاس مگر یہ دیکھتے نہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہے ان کے پاس مگر یہ سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، اگر کوئی دل رکھنے کے بعد سمجھے نہیں، آنکھ رکھنے کے بعد دیکھے نہیں، کان رکھنے کے بعد صحیح سنے نہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غافل بھی ہیں۔ اسی لیے خدا سے دعا ہے، خدایا ہمیں علم سے آراستہ کر دے، اخلاق سے بھی آراستہ کر دے، اور ہماری فکر کو ہمیشہ کے لیے صاف و شفاف بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔